کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ کو میرے نبی نے دیا۔ اس پر سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا؟ پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 24، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں کسی چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں مسجد سے باہر جانے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظمت والی صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے قرآن کریم کی سب سے عظمت والی صورت سکھانے کا فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، الحمدللہ رب العالمین، یعنی پوری سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی صورت ہے، اور یہی سبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیاتی صورت ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ایک بہت ایمان افروز اور عشق بھرا مدنی پھول سیکھنے کو ملا، وہ یہ کہ اگر عین نماز کی حالت میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کو یاد فرمائے تو جتنی نماز پڑھ لی ہے وہیں چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا واجب ہے۔ اللہ اکبر! اس سے معلوم ہوا کہ بے شک نماز بھی افضل عبادت ہے، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری اس سے بھی زیادہ اہم و افضل ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دوران نماز اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاد فرمائے، بندہ نماز کو وہیں چھوڑ کر حاضر ہو جائے تو اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں، بلکہ وہ جتنی دیر رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہے گا وہ وقت بھی نماز ہی میں شمار ہوگا۔ پھر خدمت اقدس سے فارغ ہو کر واپس آئے تو نماز وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے نماز چھوڑی تھی۔ معلوم ہوا کہ خدمت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم عام حالات سے جدا ہے۔ دیکھیے، دوران نماز کسی سے بات کرنا، کسی کو مخاطب کر کے اسے سلام کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن غور کیجئے کہ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو عین حالت نماز میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم التحیات میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیک ایھا النبی، یعنی اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ اس سلام کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ مکمل ہوتی ہے کہ نماز میں التحیات پڑھنا واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ پورے کا پورا قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، اس حیثیت سے پورا ہی قرآن فضیلت والا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں سورت یا فلاں آیت زیادہ فضیلت والی ہے تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس سورت مثلا سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اور نمبر 2 کہ دوسرا یہ کہ اس سورت کے مضامین میں دوسری سورتوں کی نسبت زیادہ اعلیٰ ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ لہب میں ابو لہب کافر کا تذکرہ ہے، اور سورہ اخلاص میں اللہ پاک کی وحدانیت کا بیان ہے۔